دین پر جمے رہنا یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان کی توفیق دی ہے اسی طرح ایمان پر ثابت قدم بھی رکھے۔ حدیث نمبر 2220 باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنة وأہل النار۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابي قبيل عن شفي بن مانع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون وما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وأن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کی ایک کتاب تیار کر دی، جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بن چکی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں میں کتاب لائے، اسی کا اس حدیث شریف میں تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے دست مبارک ہے، اس حال میں کہ آپ کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان 2 کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتے، یعنی ہم کو نہیں معلوم، البتہ آپ اگر بتائیں تو پھر ہم جان سکتے ہیں، آپ کے بتانے سے ہم کو علم حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے کتاب ہے، یعنی رب العالمین کی جانب سے کتاب ہے، اس میں جنتیوں اور ان کے آبا و اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں، آخر میں ان کی میزان ہے، اب ان میں کبھی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی، یعنی ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے۔ جنتیوں کی ایک فہرست تیار کر دی گئی ہے، جنتیوں کے نام ہیں، ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام تک بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کا آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ اس میں سے کسی کو نکالا جائے گا، اس فہرست میں سے نہ کسی کو شامل کیا جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں اہل جہنم، ان کے آبا و اجداد اور قبائل کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل ہے اور اب کبھی بھی ان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ دوزخیوں کی بھی ایک فہرست مرتب ہو چکی ہے جس میں نہ کسی نام کی کمی ہوگی اور نہ ہی کسی نام کا اضافہ کیا جائے گا۔ جہنمیوں کے نام بھی تیار کر دیے گئے ہیں، ان کے آبا و اجداد کے بھی نام ہیں اور ان کے قبائل کے بھی نام ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انجام کار کے لکھنے سے فراغت ہو چکی ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بن چکی ہے، جو جنتی ہے اور جو دوزخی ہے وہ دوزخی ہے، جب یہ طے شدہ امر ہے تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں جائیں گے کسی بھی صورت میں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں، اور اگر دوزخیوں کی فہرست میں اگر نام لکھا ہوا ہے تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ جب جانا جہنم میں ہے تو پھر عمل کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدھی راہ چلو، یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرو، صراط مستقیم کو، اور میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہے، اور دوزخی کا خاتمہ عمل دوزخ پر ہوگا، دوزخ کے جہنم کے عمل پر ہوگا، اگرچہ کہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کیوں نہ کرتا رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا، ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت دوزخی ہے۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا کہ پھر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، استقامت کے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر، اور میانہ روی اختیار کرو اس میں، کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، زندگی بھر اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، زندگی بھر کفر میں کسی کی زندگی گزری، شرک میں گزری، یا مسلمان ہی تھا لیکن بدعملیوں میں گزری زندگی، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، اللہ کی نافرمانی میں اور مخلوق کی ایذا رسانی میں، لیکن اگر وہ جنتی ہے تو اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے،
اور اگر کوئی دوزخی ہے لیکن زندگی بھر متقی پرہیزگار رہا، جنتیوں کے اعمال کرتا رہا، تو اس کا خاتمہ، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے شدہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جنتیوں کی ایک جماعت ہے اور دوزخیوں کی ایک جماعت ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ابتدا میں شرابی تھے اور قسم قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن اچانک ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، روزے کے پابند ہو جاتے ہیں، داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، شرعی داڑھی رکھتے ہیں، اور پھر کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ بظاہر ان کی اگر ابتدائی زندگی دیکھیں گے تو لوگ توبہ کر لیں گے ان کی زندگی دیکھ کر، لیکن اللہ کی توفیق جب ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، تو ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور جنتیوں کے اعمال پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر اچھے کام کرتے ہیں لیکن انتقال سے پہلے کچھ ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حدیث نمبر 2221، حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابي قبيل نحوه وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح غريب وابو قبيل اسمه حي بن هانئ۔ قتيبہ نے بکر بن مضر سے اور انہوں نے ابو قبیل سے اسی کی مثل روایت کی، اور اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابو قبیل کا نام حی بن ہانی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، جنتیوں کی فہرست بھی معلوم ہے، جہنمیوں کی فہرست بھی معلوم ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، آپ کو اس کا بھی علم ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر منافقین نے جب طعنا کیا، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر جانتے ہیں جبکہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم کو نہیں پہچان رہے ہیں، ہم منافق ہیں لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں ہے، یہ کہہ کر جب انہوں نے طعنا دیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائے کہ قوم کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ میرے علم کے بارے میں طعنا دیتے ہیں، طعنا کرتے ہیں، مجھ سے جو پوچھنا چاہو قیامت تک پوچھ لو، یعنی قیامت تک جو چیزیں واقع ہونے والی ہے جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے جن کے نسب کے بارے میں طعنا دیا جاتا تھا، جن کو مطعون کیا جاتا تھا، تو انہوں نے اٹھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ میرے والد کون ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ۔ پھر اور ایک منافق اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ دل میں سوچ کر کھڑا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نفاق کو نہیں جانتے، میں پوچھوں گا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو جب اٹھ کر پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جب دیکھے کہ آپ جلال میں ہیں تو سب صحابہ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں۔ جب اس کے بعد آپ نیچے اتر کر تشریف لائے، تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جنتیوں کی بھی فہرست ہے، دوزخیوں کی بھی فہرست ہے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے آپ جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ترمذی شریف میں ہی غالباً ایک حدیث شریف گزری ہے یا آئے گی جنتیوں کے بیان میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی میں جانتا ہوں اور اس کی یہ حالت ہوگی، اب اس کی تفصیل بیان فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 2222، اخبرنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر بن حمید عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه بعمل صالح قبل الموت۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل پر لگا دیتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس سے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو انتقال سے پہلے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کی ہوئی نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2223، باب ما جاء لا عدوى ولا حامة ولا صفرا۔
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا فقال أعرابي يا رسول الله البعير أجرب الحشفة يدبنه فيجرب الإبل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا سفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وانس وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت ان اني لم ارى احدا اعلم من عبد الرحمن بن مهدي. یہ حدیث شریف طب کے بیان میں بھی گزر چکی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور حامہ اور سفر کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. جو توہم پرستی ہے لوگوں میں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، یہ سب اسلامی تصور نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، دور جاہلیت کا تصور ہے. اور کوئی بیماری پھیلتی نہیں، متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو، جیسے عام طور پر لوگوں میں یہ توہم پرستی ہے، وہم ہے کہ جس کو بخار آیا اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تاکہ دوسرے کو بخار نہ آئے. تو اس تصور کو بھی ختم کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں آتی. ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارشی حشفے والا اونٹ دوسرے اونٹوں کے قریب ہوتا ہے، پھر وہ تمام اونٹوں کو خارشی بنا دیتا ہے. ایک اونٹ کو خارش ہوئی، کھجلی کی بیماری ہوئی تو اس سے دوسرے اونٹوں کو بھی ہو جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ بیماری متعدی ہوتی ہے کہتے ہیں، جس کو پہلے بخار آیا تو اس کو کس سے آیا؟ دوسرے شخص کو پہلے سے بخار آیا، یہ بیماری اس سے اس کو لگی تو پھر پہلے شخص کو کس کے پاس سے آئی؟ پہلی مرتبہ جو بیمار ہوا، مثال کے طور پر بخار شروع ہوا، سمجھے ایک کو بخار آیا، اب بولے کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے کو بھی آیا، تیسرے کو بھی آ گیا، چوتھے کو بھی آ گیا، تو پہلے کو کس کی وجہ سے آیا بخار؟ تو بیماری اور شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا کا بھی وہی مالک ہے. اس سے دعا کرنی چاہیے، علاج معالجہ کرنا چاہیے، اور یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو بیماری آئی. نہ تو ایک بیمار سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے اور نہ ہی سفر کی کوئی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا فرمایا، پھر اس کی زندگی، رزق اور مصائب لکھ دیے. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. امام ترمذی نے فرماتے ہیں میں نے محمد بن عمرو صفوان